بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی 2 سالن کیوں نہیں کھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائٹ چارٹ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی روٹی کھاتے تھے؟ اور علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ یہ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی اور مچھلی نہیں کھاتے تھے۔ 2 سالن ایک ساتھ نہیں کھاتے تھے، 2 مختلف سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ یونیک ڈائٹ کھائی، ساری زندگی ریفائن آٹا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور آج ہمارے ڈاکٹرز نے ہمارے سامنے پوری بیکری رکھ دی ہوئی ہے، جو چوز کرے گا وہ بھی معدے کے امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان ڈاکٹرز کو تو ہم جیسے ڈاکٹرز کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ افراتفری کا دور ہے، تو یہ ہم لوگ مریضوں کو کیا خاک بتائیں گے؟ ہمارے سامنے ایک ہی گائیڈ لائن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ساری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا آٹا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹے کو صاف کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا اس سے پیسا جاتا، پھر اس پر پھونک مارتے، جو چھلکے اڑ جاتے وہ اڑ جاتے، باقی آٹے کو جو ہے نا گوند کر نا روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری آئٹمز جو ہیں یہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ جہاں تک بیکریاں ہیں ہمارے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کیا کرو کہ بیکریاں چلتی رہیں، بیکریاں بند ہو گئیں تو ہمارے کلینک بھی ڈیفینیٹلی بند ہو جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر 1 سالن کے ساتھ روٹی کھائی، 2 سالن اکٹھے کبھی نہیں کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن انویٹیشن کی دعوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے پر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا پھر چھوڑ دیا۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی واٹ ہیپن؟ فرمایا یہ 2 سالن کیسے؟ بیٹے نے کہا ابا جی یہ تو ایک ہی سالن ہے، بس گوشت پکایا ہے اور اس میں گھی ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ الگ سالن ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور گھی ڈال کر بنایا گیا سالن الگ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 سالن نہیں کھائے تھے۔ اور آج کے بفے دیکھ لوں، پلیٹ ایسے بڑی ہوتی جیسے اونٹ کا کوہان ہو، اب اس میں بیچاری 7 اپ کیا رول پلے کرے گی، ہاضمولہ کیا رول پلے کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حکیم آیا اور کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش، ہاضمولہ ٹائپ ہوتا ہے، یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس ڈائجسٹو جو ہاضمولہ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں، جو دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اس سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ جب بھوک نہ لگے تو مت کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ اگر ہماری عوام یہ عادت اپنا لیں تو ہماری ڈاکٹری کہاں جائے گی؟ ہم مکھیاں ماریں گے فارغ ہو کے بیٹھ کے۔ یقین مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائٹ پلان ہے آپ بھی فالو کریں، زندگی بھر بیماری آپ کو چھوئے گی بھی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.